علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کل دستے معلومات آتا ہے۔ جی ہاں، آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ سب سے پہلے ایک حکایت آتی ہے۔ جی، اور حکایت کسے کہتے ہیں محمد شراز؟ سچی کہانی کو۔ جی، کسی سبق آموز سچی کہانی یا واقعے کو حکایت کہتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے حکایت مسیح الزماں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہمارے مسیح الزماں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا نام ہے محمد شراز؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ جی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی جو حکایت ہے اس کا نام ہے مصائب کی لذت۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے واسطے رحمت، محبت اور لذت کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اچھا مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ میاں اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے اور ان مشکلوں میں بھی اس کو ایک اچھا سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ عاشق لوگ عشق کے غلبے کے وقتوں اور اس کے دردوں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گو ایک خشک محض انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں، مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ ان کو خوب جانتے ہیں، بلکہ ان کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مریض ایسا ہے کہ مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک ان کو مکے مارتے، کوٹتے اور لڑتاڑتے رہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے، ورنہ تکلیف میں رہتا ہے۔ سو یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے رہیں اور ان کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے اور لذت اٹھاتے ہیں، ورنہ بے چین اور بے آرام رہتے ہیں۔ اور یہ حکایت تھی ملفوظات جلد چہارم صفحہ 295 ایڈیشن 2022 سے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اور آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں ماہرہ پڑھ کے سنائیں گی۔ ایک خادم نے دریافت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور خلیفہ وقت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتے ہیں؟ جی، اور خلیفہ وقت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے قرب الہی کے حصول کے لیے احکام الہی کی بجا آوری اور عبادت کے ذریعے شکر گزاری کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آگے سے تھوڑا سا ہمیں یحییٰ پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ کی باتیں مانو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری باتیں مانو تو تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے شکر گزار بندے بنو، اور شکر گزاری کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم میری عبادت کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ حضور انور نے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم 5 وقت میرے پاس آ کے دعا کیا کرو اور شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں گدھا بلا نہیں بنا دیا۔ شکر کرو کہ اشرف المخلوقات، سب سے اچھی مخلوق بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے، جو اس نے ہمیں باتیں عمل کرنے کی، عبادت کرنے، لوگوں کا خیال رکھنے، غریبوں کا خیال رکھنے اور اچھے اخلاق دکھانے کا کہا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں آپ میں بطور ایک اچھے احمدی پیدا ہوں گی تو خلیفہ وقت آپ سے خوش ہوگا۔ جواب کے آخر میں حضور انور نے خلیفہ وقت کی خوشنودی کے لیے خدا تعالیٰ، اس کے رسول اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل پیروی اختیار کرتے ہوئے ایک اچھا احمدی بننے کی تلقین فرمائی۔
کتنا پیارا جواب دیا نا پیارے حضور نے ہمیں. محمد شراز اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ 5 نمازیں جی 5 نمازیں پڑھنی ہے. ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اور یہی آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنا ہے. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ایک خادم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ کی محبت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہلو سے آپ کی طرح بن جائیں، چاہے وہ لباس کے ذریعے ہو یا انداز گفتگو کے ذریعے، مگر کچھ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ گویا ہم خلیفہ وقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت پیارا سوال ہے کہ جب ہمیں کوئی بہت اچھا لگتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کی طرح بنیں. تو ایک خادم نے سوال کیا کہ حضور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو کاپی کریں، لیکن جب ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں کہ اس پہ حضور نے کیا فرمایا ہے. اس پر حضور انور نے انتہائی شفقت سے استفہامیہ انداز میں دریافت فرمایا، یعنی سوال کیا کہ تمہاری نیت نیک ہے؟ اس بات میں جواب سماعت فرمانے پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ تو بس عمل کرتے رہو، یعنی جب آپ کی نیت اچھی ہے نا تو پھر آپ اچھی نیت سے جو بھی کام کر رہے ہو وہ کرنا چاہیے. اسی طرح توجہ دلائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی داڑھی پوری نہیں بڑھاتا، اس طرح کا حلیہ رکھا ہوا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو جتنی محبت ہے اتنی ہماری نقل کر لے گا، تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے. یعنی جب آپ کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے، جیسے ہمیں پیارے حضور اچھے لگتے ہیں، تو پیارے حضور کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کرنے میں یا کاپی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے حضور انور نے ایک خوبصورت عملی مثال بھی پیش فرمائی کہ ایک پرانے بزرگ حضرت مرزا عبدالحق صاحب ہوتے تھے، وفات پا گئے ہیں. بہت لمبا عرصہ سرگودھا کے امیر بلکہ صوبائی امیر بھی رہے ہیں. وہ 1900 میں پیدا ہوئے تھے اور 1920-21 میں انہوں نے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی. کہتے تھے کہ جب میں نے بیعت کی تو پھر میں نے کہا کہ میں نے وہ حلیہ رکھنا ہے جو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ ہے. حلیہ یعنی اپیرنس، گیٹ اپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے ایک پگڑی اور کوٹ اور جس طرح حضرت مسلح موعود شلوار قمیض پہنتے تھے میں نے وہی لباس رکھا اور آج تک پہنتا ہوں. وہ بہت اچھے وکیل بھی تھے، لیکن کبھی کورٹ میں بھی جاتے ہوئے وکیلوں کا یونیفارم نہیں پہنتے تھے، بلکہ شاید کوٹ کا رنگ کالا کر لیتے ہوں گے جو وکیلوں کا ہوتا ہے. ادروائز وہی ڈریس انہوں نے ہمیشہ رکھا جس طرح کا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے. جواب کے آخر میں سوال کے نفس مضمون کی روشنی میں حضور انور نے محض ظاہری تقلید کو ناکافی قرار دیتے ہوئے حقیقی تقلید کے ضمن میں قیام خلافت کے مقاصد کی تکمیل اور خلیفہ وقت کے ارشادات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا کہ نقل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ نقل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نقل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پھر اپنے آپ کو ان باتوں کو بھی ماننے والا بنوں جو مجھے کہی جاتی ہیں. صرف نقل کر لینا یا اس طرح بول لینا اور پھر باتوں پر عمل نہ کرنا غلط ہے. مثلا خلیفہ وقت کہتا ہے کہ تم لوگ 5 نمازیں وقت پر باقاعدہ پڑھو، اور تم لوگ کہو کہ اچھا پڑھ لیں گے، دیکھی جائے گی، اور حلیہ بنا لو، تقریر کرنے لگو، نقل اتار کے پڑھو، تو یہ غلط ہے. نقل کرنی ہے تو پھر ان مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو جس مقصد کے لیے خلافت قائم کی گئی ہے اور جن باتوں کے لیے خلیفہ وقت تمہیں بلاتا ہے. باقی اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ اقتباس لیا گیا ہے الفضل انٹرنیشنل 25 دسمبر 2025 سے. تو ہمیں پیارے حضور نے کیا بات سمجھائی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جن کو ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کو کاپی کریں، لیکن پھر بات بھی ماننی ہے. صرف اپیرنس کو، صرف حلیے کو کاپی نہیں کرنا، بلکہ بات ماننا اصل بات ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کے شمارے سے صفحہ نمبر 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.